أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا امرأة صالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي نجني من كل زيغ بجاه محمد مولى الجميع وهب لي في مدينتي قرارا بعد الموت دفنا بالبقيع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم معزز سامعین، اللہ جل جلالہ کی آیات طیبات میں سے ایک آیت طیبہ کی تلاوت اس وقت آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صحیح معنی مفہوم عرض کر کے اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین سے جو فرمان مبارک پڑھے گئے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فطرتاً طبعاً انسان کے اندر کچھ خواہشیں، کچھ ضرورتیں اور کچھ اس کی ایسی بنیادی ضرورتیں قائم فرمائی ہیں کہ جس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں ہے. انہی میں سے کھانا کھانا ہے، انہی میں سے نیند کرنا ہے، انہی میں سے اپنے بیٹھنے کی حیت کو تبدیل کرنا ہے، انہی میں سے چلنا پھرنا ہے، اور انہی میں سے نکاح اور دیگر معاملات ہیں. تو یہاں پر جو آیت طیبہ تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. مضامین تو قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری جگہ پر موجود ہیں اس حوالے سے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا مبارک حکم نامہ عطا فرمایا گیا کہ جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ جل جلالہ ہمارے آج کے زمانے کے مسلمانوں سے یہ خطاب فرما رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ جانتے تھے، اللہ کو پتہ تھا کہ امت کے اندر اس قدر ذوف پیدا ہوگا، ایمانی اعتبار سے اس قدر ذوف پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے ایک ایسی ترغیب اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے کہ جو ہمارے اس ذوف کو ختم کرتی ہے. تو اس اعتبار سے قرآن پاک کے ساتھ جتنا مسلمان کا لگاؤ ہوگا
جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی انسان کوشش کرے گا، اتنی ہی اللہ کی معرفت کا نور انسان کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہماری دین سے بیزاری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کلام اللہ کو ہم نے صرف اور صرف گھروں کی زینت بنا کے رکھ لیا ہے، اپنی پنچایت اور فیصلوں کے لیے کلام اللہ کو منتخب کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عملی زندگی ہے اس کے اندر قرآن پاک کی تعلیمات کا کیا کردار ہے اسے ہم جاننے سے قاصر ہو چکے ہوئے ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار تو بہر صورت ایک بار لازمی، یعنی جس کے بغیر یہ سمجھ لیں کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے بغیر میرا ایمان ہی مکمل نہ ہو، اتنی مضبوط شرائط کے ساتھ زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو ضرور پڑھے اور پھر سیکھے اور اپنی عملی زندگی کو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نامے کیا ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے قرآن پاک ہر دور کے اندر یہ اس کا اعجاز ہے کہ ہر دور کے اندر رہنمائی مہیا کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ترغیب یہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو کہ تم اپنے مردوں میں سے، چاہے وہ آزاد ہوں چاہے وہ غلام ہوں یا لونڈیے ہوں، ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کا نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر وہ فقیر ہیں، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس مبارک عمل کی برکت سے ان کو غنی فرما دیں گے۔ اب یہ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں اور شریعتیں ہیں، سب کے اندر نکاح مشروع ہے۔ کسی کی رسومات کچھ ہیں، کسی کے اصول کچھ ہیں، لیکن جو اسلام کے قوانین ہیں یہ قوانین سب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوانین کے اندر انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ان قوانین کے اندر رکھی ہیں، اور انشاءاللہ اس پر میں آگے چل کے بہت سے دلائل آئیں گے، باتیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ کچھ حصہ اس جمعہ میں عرض کر دیں اور کچھ حصہ اگلے جمعہ میں عرض کر دیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے فقر کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے اسباب معاشی اعتبار سے اس قدر کمزور ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے، کیا کریں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے پہلے شخص کو کچھ اپنے پاس سے ہدیہ دے دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دوسرے صاحب آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہی مسئلہ بیان فرمایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہ تجویز فرمایا کہ تم جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو سب سے پہلے اپنی ملاقات کا جو ابتدا ہے ملنے کی، وہ سلام سے کرو، اور جب بھی کسی سے ملو تو ہمیشہ سلام کیا کرو، اللہ اس کی برکت سے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ایک اور صاحب تشریف لائے، آ کر یہی سوال عرض کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ جنگل سے کلہاڑا ایک دستہ لے کے آؤ۔ وہ دستہ لے کے آئے، پھر غالباً ایک زیرہ دی، فرمایا کہ یہ فروخت کر دو اور اس سے کلہاڑا لے کے آؤ۔ کلہاڑا لے کے آئے، اپنے ہاتھ مبارک سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑے میں وہ دستہ ڈال کے دیا۔ دستہ کہتے ہیں جو لکڑی کا وہ ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو کلہاڑی کو چلانے کے لیے، اور فرمایا کہ جاؤ اس سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں فروخت کرو، اللہ اسی سے تمہیں برکت عنایت فرمائیں گے۔ اور شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ان صاحب کو اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ بعد میں کئی نسلوں تک اللہ نے اس برکت کا فیضان جاری رکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی آ کر یہی سوال کیا، یا رسول اللہ مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے پریشان ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے پیارے حبیب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے سامنے پردہ رکھ دو،
جب کوئی بے نمازی کسی گھر کے اندر جھانکتا ہے اللہ اس گھر کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ جس گھر کی خواتین پہ غیر محرم دوسرے لوگوں کی نظر پڑتی ہے اور وہ خواتین پردہ نہیں کرتی تو اللہ اس گھر کی برکت کو بھی اٹھا دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھر کے آگے پردہ لٹکاؤ، اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دو۔ اب ایک اور شخص تشریف لائے، یا رسول اللہ معاشی طور پر پریشان ہو، علاج تجویز کیا فرمایا کہ بھائی جا کر نکاح کرو۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ پہلے سے نکاح موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر پہلے سے موجود ہے تو ایک اور کر لو۔ چلے گئے، نکاح کیا، تشریف لے آئے، دوبارہ کچھ دن کے بعد مجلس میں حاضر ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھی کیسے حالات؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ پہلے تو کچھ ہی کچھ تھے، اب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہوئے، اب تو مزید گزارا مشکل ہو چکا ہے۔ دیکھیں حکمت اللہ جانتے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے احکامات کے امین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ آج کا کمزور مسلمان ہوتا وہ کہتا کہ میں تو پہلے سے مر رہا ہوں تو مزید جو ہے وہ میں مشقت کیسے برداشت کروں گا۔ لیکن وہ صحابہ تھے، ان کے ہاں یہ گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ کے حکم کے بعد ہم اپنی عقل کا گھوڑا بھی کہیں دوڑائیں یا نہ دوڑائیں، ہمارا حساب و کتاب کہیں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا۔ ان کی شریعت میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ عقل نام کی کوئی چیز ہوتی ہے شریعت کے سامنے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ حضرات جہاں پر اللہ کا حکم آ جاتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا، وہاں پر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیے کرتے۔ تو صحابی رسول فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ 2 کر چکا ہوں۔ فرمایا کہ جائیں ایک اور کریں، تیسرا کریں۔ اب گئے، تیسرا نکاح کیا، دوبارہ مجلس میں کچھ عرصے کے بعد جب تشریف آوری ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارے اب کیا حالات ہیں؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت بہتر ہو چکے ہیں، پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ اب اس کی حکمت کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مگر اسی حکمت کا پیش خیمہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بھی غنا کا ایک سبب یہ لکھا ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان تم اپنے ماتحتوں میں سے، اپنے غلاموں میں سے، اپنی لونڈیوں میں سے، یعنی جو تمہارے نوکر چاکر ہیں ان میں سے، اور اپنے آزاد ماتحت لوگوں میں سے، آزاد ماتحت سے مراد اولاد ہے، آزاد ماتحت سے مراد بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان میں سے جو لوگ نیک ہوں، نیک سے مراد کیا ہے؟ نیک سے مراد یہ ہے کہ شرعی احکامات کے پابند ہوں، ان کو پتہ ہو طہارت کیا ہے اور نکاح کا حکم کیا ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا بہت مسائل سے واقف ہوں، تو جو ایسے لوگ ہوں ان کے نکاح کر دو۔ یہ حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں عامۃ المسلمین سے، ہر اس مسلمان سے جو کسی معاشرے کا، کسی خاندان کا کفیل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ آج ہمارے زمانے میں اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ نوجوان ہمارے دوست جو اس چیز کو لے کے اپنی عمر گزار دیتے ہیں، اور سرپرست جو ہے والدین وہ توجہ نہیں کرتے، اولاد گناہوں کی طرف چل رہی ہوتی ہے، وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوتے، کوئی بات نہیں۔ بچوں کو آزادی دی ہوتی ہے اور آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، گناہ ہو رہا ہوتا ہے، اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب بچے کا کیریئر بن جائے گا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ نکاح کریں گے، اس کے بعد اس کا بیاہ کریں گے۔ جبکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم نے مغربی تہذیب کو نہیں دیکھنا، ہم نے مغرب کے معاشرے کے رواج کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے اللہ کے حکم کو۔ اور 100% مسلمان کا جب یقین بھی اسی کے اوپر ہوگا کہ اللہ کے حکم کے اندر ہی، اللہ کے حکم کے اندر ہی میری دنیا کی کامیابی بھی ہے اور میری آخرت کی کامیابی بھی ہے، خدا کی قسم اللہ وہاں سے اسباب پیدا کریں گے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری دینداری اور ہماری مسلمانیت
وہ صرف نام کی رہ چکی ہے۔ جب ہمارے معاملات سامنے آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے سامنے جو اصول اور جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا دنیا کا یہ معاملہ ہے، میرے خاندان کا، میرے کنبے کی یہ میری مجبوری ہے۔ بھائی چھوڑ دیں ان مجبوریوں کو، ان کے اندر نہ دنیا میں راحت ہے نہ آخرت میں راحت ہے۔ اللہ نے کامیابی کا جو معیار رکھا ہے وہ اپنے احکامات کے اندر رکھا ہے، اور اللہ کے احکامات کیا ہیں کہ من و عن 100% اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع بنایا جائے۔ اللہ جل جلالہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ذوق پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کیریئر کو لے کے، وہ مستقبل کو لے کے پریشان ہوں گے کہ بچے سٹیبل ہو جائیں گے تو اس کے بعد نکاح کریں گے۔ وہ 10 سال 15 سال بلوغت کے بعد چاہے 12 سال وہ گناہ کرتا رہے تو اس سے آنکھ بند کی ہوتی ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ اور وہ روایت میں جو آتا ہے نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یاد رکھیے گا، مفہوم کچھ یوں ہے روایت کا کہ اگر اولاد گناہ میں پڑے اور اس پہ اولیاء اس کو کہتے ہیں جو سرپرست ہوتے ہیں، چاہے وہ بیٹی کی طرف سے ہو بیٹے کی طرف سے، اولیاء اس پہ خاموش رہیں اور خاموشی سے وہ نظر چراتے رہیں، کچھ نہ کہیں اور نکاح کا بندوبست نہ کریں، اس صورت میں وہ برابر کے گناہ گار ہیں۔ تو اگر یہی صرف ایک مسئلہ ہمارے ہاں باقی رہ جاتا ہے، ہاں مناسب جوڑ کا نہ ملنا، مناسب نہ ملنا، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اس پہ انتخاب پہ کر لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ لے کے بیٹھے رہیں کہ ان یکونوا فقراء، کہ بھائی وہ جب سٹیبل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا نکاح کریں گے، تو اس کا علاج اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ یہ علاقے کا MNA MPA، کوئی چیئرمین، کوئی کونسلر، کوئی DC، کوئی AC وہ گارنٹی نہیں لے رہا، صدر پاکستان گارنٹی نہیں لے رہے، وہ ذات گارنٹی لے رہی ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ احکم الحاکمین ذات جس کے بارے میں اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک جہان ہے، اللہ نے اس قسم کے 40 جہان اور اس دنیا میں پیدا کر رکھے، ان کی ماہیت کیا ہے، رزق کیا ہے، مخلوقات کیسی رہتی ہیں، وہ کھاتی پیتی کیا ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بڑی مسبب الاسباب ذات فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی شے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس شے کا صرف حکم دیا جاتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز فوراً سے وجود میں آ جاتی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اپنی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ جل جلالہ اس کو اجازت نہ دے دیں۔ اللہ کی منشا ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو کائنات کا ایک پتا بھی وہ حرکت کر سکے گا۔ اتنی زبردست قادر ذات کہ پوری کائنات کی ہر شے جس کی ملکیت کے اندر شامل ہے وہ گارنٹی دے رہی ہے کہ بھائی اگر فقر بھی ہے تو پھر پریشان نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا، اس آیت مبارکہ کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ فقر سے مراد پتہ کیا ہے؟ یہاں پہ فقر سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اس قدر جو ہے وہ غریب نہ ہو کہ اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے بھی پیسے نہ ہوں، کم از کم بچہ اس حیثیت کا مالک ہو کہ وہ جس دن نکاح ہوا ہے اسی دن اگر وہ کوئی کام کرنا شروع کر دے تو اس دن اپنے کھانے کا انتظام کر سکے، اپنے لباس کا انتظام کر سکے۔ اگر اس قابل ہے تو پھر اس کی بلوغت کے بعد اس کے لیے ضروری ہے، اس کے سرپرست کے لیے، کہ اس کا نکاح کرے۔ اور جب سرپرست ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو پھر کورٹ میرج نہیں ہوگی، جو کہ سراسر کسی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے ہاں ریاستی طور پر اس کی اجازت دی جاتی ہے، مگر شرعاً ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے نکاح کرے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ دو خاندانوں کی قربت کا ذریعہ ہے، اور جو موجودہ سسٹم ہے اس سے جو ہے وہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب بچہ بچی گھر سے چلے گئے، اب وہ والد جس نے بیچارے نے برسوں دھوپ اور سردی برداشت کی، دن رات محنتیں کی، اس نے بچی کو جوان کیا، اس کو پالا پوسا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا، اب ان کی خواہشات، ان کی سوچ اور فکر، وہ والد جس نے بچے کو اتنی محنت کے ساتھ، اتنی لجاجت کے ساتھ اپنی ہر ضرورت کو دبا کے اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کیا اور اولاد کو جوان کیا، ان کی خوشیاں دیکھنے کے لیے وہ بیچارہ بے تاب بیٹھا رہا،
تو اس کی خوشیوں میں پانی پھیر کے وہ بچہ جا کے اگر عدالت میں نکاح کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ والد تو کبھی اس بہو کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ایک راستہ ہے یہ خاندانوں کو توڑنے والا راستہ ہے، جبکہ نکاح اور شریعت ایک ایسا عمل ہے جو خاندانوں کو آپس میں قریب کرتا ہے، خاندانوں کو آپس میں جوڑتا ہے، محبتیں اور مودتیں پیدا کرتا ہے، قربتیں پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ نکاح اسی صورت میں کیا جائے کہ جب اولیاء اجازت دیں، اور بعض صورتیں اس کی ایسی ہیں جن میں واجب ہے۔ فقہاء اس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں اشتغال بالنکاح افضل من تخلی العبادہ، کہ نکاح میں مشغول ہونا نفلی عبادات کے اندر لگنے سے افضل ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں، اور ان صورتوں کو شریعت نے وجوب اور فرض کی صورت میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال و اسباب موجود ہے یا وراثتی طور پر بیٹا اس قابل ہے کہ وہ اپنے اس کو وراثت اتنی مل جائے گی، یا بزنس کوئی ایسا وراثت میں مل رہا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ وہ کسی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، اس کا خرچ خود سے اٹھا سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ دیکھا جائے گا دوسرا آپشن کہ اگر اس کے اندر جنسی ہیجان پیدا ہو رہا ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے، تو اس صورت میں کیا وہ فتنے میں تو مبتلا نہیں ہوگا؟ اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر بھی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نکاح کرے، اور جب تک وہ نکاح نہیں کرے گا اس وقت تک وہ شخص گناہ گار رہے گا۔ اور شرعاً والدین کو بھی ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ بھی اگر اولاد کسی وقت اظہار کرے اور گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے وہ اظہار کرے تو والدین اس پر توجہ دیں۔ اگر وہ بلا وجہ خاموش رہیں گے تو اللہ کے ہاں وہ بھی مجرم ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ وہ پاکیزہ عمل ہے جس سے اللہ نے نسلوں کو تحفظ دیا ہے، یہ وہ پاکیزہ عمل ہے جس سے معاشرے کے اندر امن و ایمان قائم ہوتا ہے، یہ وہ خوبصورت طریقہ کار ہے جس سے انسانی جو نسل ہے اس کی تحفظ اور اس کی بقا اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں جا کے پوچھو ان مغربی معاشروں سے، ایک صاحب نئے نئے امریکہ میں گئے تو فرمانے لگے، ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں رہتے؟ کہنے لگے میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، میرے پاس پڑوس میں دائیں طرف ایک فیملی ہے اور بائیں طرف جو ہے وہ بھی ہسبینڈ وائف ہے۔ ان کو پوچھا جو دائیں طرف فیملی ہے اس فیملی میں کون ہے؟ کہنے لگے ایک خاوند ہے اور ایک بیوی ہے اور ساتھ میں ایک ان کا کتا رہتا ہے۔ ان سے پوچھا بھائی وہ تو فیملی نہیں ہے، ان کے ساتھ کتا ہی رہتا ہے نا۔ کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، کافی عرصہ انہوں نے زندگی ایسے گزاری، اولاد نہیں ہوئی، تو پھر جب اولاد لینے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ کی طرف سے ویسے ہی جو ہے وہ ان کو اولاد نصیب نہ ہو سکی۔ تو یہاں پر ایک قانون یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ کتوں کے نام پہ کر دیتے ہیں، جو گھر میں پیٹ رکھا ہوتا ہے اس کے نام پہ اپنی پراپرٹی کر دیتے ہیں، اس کو فیملی ایز اے فیملی ممبر رکھتے ہیں۔ جس مغربی معاشرے کو دیکھ کے آج میرے معاشرے کا نوجوان، میرے معاشرے کا مسلمان جس معاشرے کو دیکھ کے للچائی نگاہ کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے گا وہ معاشرہ تباہی کے ایسے دھانے پہ جا چکا ہے جہاں سے مڑنا ممکن نہیں ہے۔ جب نکاح کو عام نہیں کیا جائے گا تو نسلیں نہیں بڑھیں گی، خاندان نہیں تشکیل پائیں گے، اور جب نسل نہیں پیدا ہوگی تو جو پہلے سے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بوڑھے ہو جانے کے بعد ایک نئی جنریشن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے وہ اس معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ وہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لیبر باہر سے لو، کسی اور سے لو، وہ لوگ آئیں گے، وہ اپنا سسٹم، اپنا مزاج، اپنی طبیعت ہمارے معاشرے کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں، اور اس سے جو ہے وہ جو ایک علاقائی انسان کا رواج اور علاقائی ایک ترتیب ہوتی ہے اور لوگوں کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ قانون اس لیے عطا فرمایا تاکہ مسلمان اس کے اندر یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کی بنیاد پہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ اور یہ جب یہ ایک فطری عمل ہے، یہ کوئی کسی کے لیے کوئی خاص نہیں کہا جا سکتا، یہ ہر انسان کے اندر، جیسے اللہ نے میں نے عرض کیا، نیند رکھی ہے، بھوک رکھی ہے،
सोने और बैठने की हाजत रखी है, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह की कैफियत भी इंसान के अंदर तबान रखी है। और उसका अल्लाह जल्ल जलालहू ने इनाम ये दिया है कि उसके ज़रिए से अल्लाह ने नस्ल आदमियत को आगे जारी फरमा दिया। तो दूसरी सूरत जो है वो इसकी ये है कि अगर कोई इंसान वो निकाह करना चाहता है और उसके पास मालो असबाब ज़्यादा तो नहीं है, मगर ज़रूरियात के एतबार से कुछ थोड़ा बहुत करने के काबिल है, और अगर निकाह नहीं करेगा तो फितने में मुब्तला होने का डर भी है, तो ऐसे के लिए सिर्फ और सिर्फ जायज़ है कि वो निकाह कर सकता है अपने ईमान को महफूज रखने के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसको डर है कि मैं ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकूँगा, मैं अखराजात पूरे नहीं कर सकूँगा, मगर दिल में जो है वो ख्वाहिश है और इस बात का भी डर है कि अगर नहीं निकाह किया तो फितने में मुब्तला हो जाऊँगा, तो ऐसी सूरत में शरीयत उस शख्स के लिए इबाहतन मुस्तहब का हुक्म देती है। कर ले तो बेहतर है, ना करे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपने हालात को भी उसने दुरुस्त करना है। जो उसकी किफ़ालत में आ रही है उसकी जिम्मेदारी भी इसने उठानी है, उसके अखराजात भी उसने उठाने हैं। आज के लिबरल माशरे की तरह नहीं कि जैसे चंद खवातीन लाहौर प्रेस क्लब के सामने जमा होती हैं और जनाब खवातीन का रोना पिटना डाला हुआ है कि खवातीन को हुकूक नहीं मिल रहे। और अल्लाह की बंदियों, ये तो देखो कि सबसे पहले हुकूक दिए ही इस्लाम ने हैं खवातीन को। इस्लाम से पहले हुकूक थे ही कहाँ? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कबल जाके तो देखो हालत क्या थी खवातीन की। दो लोग रास्ते में बैठे हुए हैं, एक मिसाल अर्ज करके फिर आगे बात करते हैं। दो लोग रास्ते में बैठे हुए हैं, सामने से कोई हामिला खातून आ गई, उसको देखा तो आपस में शर्त लग गई। इसके पेट में एक कहता बेटा है, दूसरा कहता बेटी है। अब इस शर्त को पूरा करने के लिए जिसका दावा बेटे का होता है वो कहता है मैं तुम्हें 10 ऊँट दूंगा, जिसका दावा बेटी का होता है वो कहता है अगर मैं हार गया तो मैं 10 ऊँट दूंगा। अब इस शर्त को पूरा करने के लिए उस खातून को पकड़ा जाता है, उसका पेट चाक करके बीच में से निकाल के देख लिया जाता और अपनी शर्त पूरी कर ली जाती। इस कसमा पुरसी का वो माशरा शिकार था कि जिस माशरे के अंदर खवातीन को सिरे से किसी किस्म के हुकूक ही हासिल नहीं थे। जब नबी रहमत सरवरे दो जहां हुज़ूर अनवर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना उस धरती पे तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आफताब व महताब नबूवत की बरकत से दुनिया को सही तौर पर जीने का ढंग सिखाया और उसूल दिया, जो कि इससे पहले कभी इंसानों के पास मौजूद नहीं था। खवातीन को वो हुकूक मिले कि अगर कोई खातून मक्का से चलकर शाम तक सफ़र करती तो शुर्राह ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, किसी मर्द की हिम्मत नहीं होती थी कि उस खातून की तरफ निगाह उठाकर ही देख ले। जिस ऊंट के कजावे में, पालान जो ऊंट के ऊपर होता है, उसमें बैठकर खातून सफर करती, उसकी निशानी होती थी, पर्दा होता था चारों तरफ। उस कजावे की तरफ भी कोई निगाह उठाकर देखने की जुर्रत नहीं किया करता था। ये हुकूक अल्लाह ने दिए हैं। अच्छा, ये मांगती हैं कौन से हुकूक? मगरिब वाले। खामद आए खाना खुद गर्म करे, चाय खुद बनाए, फलां काम खुद करे, कुछ चीज़ें ऐसी जो मिंबर की मुनासबत से यहाँ करनी मुनासिब नहीं, तो वो तमाम चीज़ें ये कहती हैं कि ये खामद करे। और ये उसूल और ये कवानीन मगरिब के हैं, ये मशरिक और इस्लाम के कवानीन नहीं हैं। हम कहते हैं ले लो, यही ले लो। अब अगर आप आज़ादी मगरिब की मांगती हो तो आपको हुकूक भी मगरिब के मिलने चाहिए। मगरिब का हक क्या है कि वहाँ पर खामद के ज़िम्मे नहीं होता कि वो बीवी की रोज़ी रोटी का, उसके कपड़ों का ख्याल रखे, बल्कि बीवी के लिए हुक्म है कि खुद से जाके अपनी कोई दुकान खोले, कोई किसी स्टोर पे वो मुलाजमत इख्तियार करे, वहाँ पर जाकर मेहनत करे, अपना खाना पीना, अपने कपड़ों के अखराजात खुद से निकाले। फिर इस हद तक जो है वो खवातीन को हुकूक वहाँ पे हासिल हैं कि अगर वो बीमार भी हो जाती है तो खामद की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके इलाज मुआवजा के लिए पैसे दे, उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके जाए। तो अगर आप आज़ादी यूरोप की मांगती हो तो फिर हुकूक भी यूरोप के मांगो, फिर इस्लाम के हुकूक ना मांगो। लेकिन लिबरल एक बेढंगी चाल ये चलता है कि आज़ादी यूरोप की मांगता है और हुकूक इस्लाम के मांगता है।
تو جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آزادی بھی یورپ کی ہونی چاہیے ان کی، اور ان کے حقوق بھی یورپ کے ہونے چاہیے، تاکہ ان خواتین کو پتہ چلے کہ مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک خاتون، بہن، بیٹی، بہو گھر کے اندر بیٹھی ہے اپنی عزت کی امین بن کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو کون کون سے تحفظات حاصل ہیں۔ اور یہ جو مادر پدر آزاد معاشرے کی طرف چل رہی ہے اور مغربیت کے راستے پر چل رہی ہے، جس راستے کا انجام سوائے انسانی نسلوں کی تباہی کے کوئی اور نہیں ہے، اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس معاشرے پہ ان قوانین کے مطابق مجھے کیا ملنے والا ہے اور ان قوانین کے مطابق کیا ملنے والا ہے۔ ہم تو برملا یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ ایسا احتجاج دیکھیں یا کسی معاشرے کے اندر ایسی آواز دیکھیں کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہو کہ بھئی خواتین کو حقوق نہیں مل رہے، ان سے کہیں کہ پھر جس معاشرے کے آپ حقوق مانگ رہے ہیں، جس معاشرے کی آزادی آپ مانگ رہے ہیں، اسی معاشرے کے حق بھی آپ لیں، اسی معاشرے کے مطابق زندگی جئیں، پھر عزت کی حفاظت کے حوالے سے اور اپنے گھر کے رہن سہن کے حوالے سے اسلام کے آغوش میں نہ آئیں، پھر مسلمانوں کے پاس نہ آئیں کہ جی ہمیں تحفظ بھی پورا ملے، کیونکہ مسلم معاشرے کے اسلام کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی شخص کو حق حاصل نہیں، وہ کسی غیر محرم خاتون کو پکڑ کے اس کو ڈانٹے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کرے، اسلام کے معاشرے کے اندر نہیں۔ مغربی معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے، وہاں پر تو وہ مرد جو ہے وہ خواتین کو ان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ دنیا کے تمام معاشروں کے سامنے تصویر ایک بھیانک صورت میں دکھائی جاتی ہے کہ جی ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، حالانکہ اگر ان کا معاشرہ بہت اچھا ہوتا تو آج ان کی نسلیں تباہ و برباد نہ ہوتی، ان کا خاندانی نظام کبھی نہ ٹوٹتا، ان کو کبھی پوری دنیا کے جو ہے وہ غریب اور غرباء ملکوں سے لیبر نہ لانی پڑتی۔ وہ لوگ اپنی اساسیات کو کھو چکے ہوئے ہیں۔ مسلمان جیسا کیسا بھی ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر مسلمان فاسق و فاجر بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمت اس کو حاصل ہے کہ بحمد اللہ تعالی کہ آج بھی اسلامی معاشرے کے اندر بغیر نکاح کے اولاد لینے کا تصور نہیں ہے۔ لیکن ان معاشروں کے اندر رواج یہ ہے کہ بغیر نکاح کے کئی سال رہنے پر فخر کیا جاتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ تو اس لیے اسلامی تعلیمات کو سمجھو، اللہ کے فرامین کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھو۔ اللہ کے پیارے حبیب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری روایت میں نے پڑھی ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جس نے اس سے رغبت اختیار کی، جس نے اس سے روگردانی اختیار کی، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں سے نہیں ہے جو نکاح سے چڑے اور نکاح سے دور بھاگے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوچ بنائی جاتی، بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح کی۔ کچھ سیاستدان آگے کہہ رہے ہوتے گھر میں دودھ مل رہا ہے تو بھینس رکھنے کی۔ اللہ کے بندو، اللہ جل جلالہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے کہ اگر ہم اپنے پیمانے اس قدر بگاڑیں گے اور خراب کریں گے تو پھر جیسے آپ دکانوں پہ صبح ناشتے کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہو تو آپ کو یہ دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ وہ شخص جو یہ بات کہتا ہے تو وہ اس قسم کی بات معاشرے کے اندر اس قسم کے لوگ جو کرتے ہیں تو ان کو پھر کھانا کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ دھکے نہیں کھانے پڑتے، ان کو اللہ عزت کی زندگی گھر کے اندر سکون کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اولاد کی محبت فطرتاً اللہ والدین کو عطا کرتے ہیں۔ باپ سارا دن تھکا ہارا گھر کے اندر آتا ہے تو جیسے ہی بچوں کو دیکھتا ہے اللہ اس کی تھکان کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی قوانین اور انعامات۔ یہ تو دنیاوی ہیں نا، ابتدائی ہیں، دنیا کے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے اللہ نے اس پر بہت بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ انشاءاللہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ بقیہ بات جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔